السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زمین ذات کی قسط نمبر 2۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ کون آیا تھا؟ کیا ہوا؟ وہ اس کے سر کو سینے پر رکھے سوالات کی بھرمار کر رہا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ انیشا اس کا ہاتھ تھامے بیٹھ گئی۔ شکل نہیں دیکھی، وہ بس دھمکی دے کر گیا ہے۔ غفور اور زرینہ پر نظر ڈال کر وہ تحمل سے کہہ رہی تھی۔ سمر نے اس کے بالوں پر لب رکھے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ کی پائنتی کی طرف گیا جہاں کیچڑ میں لتھڑے جوتوں کے نشان موجود تھے۔ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا، اس لیے حفاظتی طور پر تمہیں وہ بریسلٹ پہنایا تھا۔ وہ بات کرنے کے دوران ان نشانات کی تصاویر اتارتے ہوئے کال ملانے لگا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے۔ تم تک پہنچنے والا ہر ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس کی کال پک کر لی گئی تھی۔ وہ زرینہ کو دیکھ رہا تھا جو الاف کو خود سے لپٹا کر پیار کر رہی تھی۔ ہاں سہیل، جوتوں کے نشان اٹھوانے ہیں، جلدی سے پہنچو۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ غفور کے پاس آیا جو ماتھے کو کھڑے ہو کر سلا رہے تھے۔ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر وہ نرمی سے گویا ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انیشا، الاف کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ اور گھبراؤ نہیں، میں اٹھا ہوا ہوں۔ وہ جانتا تھا انیشا کتنے چھوٹے دل کی ہے، تسلی بھی دی۔ الاف ماں سے الگ ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی اور بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ لائٹ آف کر کے سویا کرو؟ دروازے کو اچھے سے لاک کرنے کے بعد وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی جس کی آنکھیں نیند سے شدید بوجھل تھیں۔ اس سب کا تعلق لائٹ آف کرنے سے نہیں بلکہ اس انفارمیشن سے ہے جو میرے پاس ہے، وہ سب جو میں نے اب تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ انیشا متحیر انداز میں اسے تکنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ الاف آخر کیا کہہ رہی ہے۔ تم کہہ رہی ہو کہ وہ سب جو تمہارے ادارے والے پبلش کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی ہے اور کئی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کچھ ایسا ہے جو انہیں خطرے میں ڈال سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، کیا ایسا ہے؟ انیشا کی خوفزدہ آواز پر اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلانا مناسب جانا۔ اس نے تو ابھی بس چند ایک اداروں کے نام اور ان میں ہونے والے کالے کاموں کی لسٹ انہیں دی تھی۔ اصل مواد تو اب بھی اس کے پاس تھا اور اس نے غلط کیا جو اسے خود تک محدود رکھا۔ کل وہ سب ٹی وی اسٹیشن تک ان کلپس اور فائلز کو لیک کر دے گی جو اس کے پاس تھا۔ ان مافیا گروپس نے غلط کیا جو اسے پنگا لے لیا۔ اب انہیں آج کے واقعے کا حساب دینا ہوگا اور یہ حساب بہت سخت ہونے والا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ سخت۔ تم کیا کرتی پھر رہی ہو الاف؟ مجھے اب خوف آنے لگا ہے تمہاری حرکتوں سے۔ انیشا حقیقتاً گھبرا گئی تھی۔ الاف نے اس کا سر تھپکا اور بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹرسٹ می، اب سو جاؤ، صبح جاب پر بھی جانا ہے ہم دونوں کو۔ وہ کروٹ بدل گئی تھی ایسے کہ اسے نیند آئی ہو، مگر اب نیند کس کافر کو آنی تھی بھلا؟ ہیکرز کی بہت سی اقسام ہیں جن میں سر فہرست وائٹ ہیٹ ہیکرز، بلیک ہیٹ ہیکرز، گرے ہیٹ ہیکرز، گرین ہیٹ ہیکرز، بلیو ہیٹ ہیکرز اور ریڈ ہیٹ ہیکرز شامل ہیں۔ ہر ہیکر کا کام منفرد اور نیت پر منحصر ہے کہ آیا وہ اپنی سکلز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر عوامی بہبود اور ملک کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے۔ گرے ہیٹ ہیکرز بلیک اور وائٹ کے درمیان میں آتا ہے۔ سفید ٹوپی ہیکرز اچھے قسم کے ہیکر ہوتے ہیں، امن والے جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، یہ حکومت کے مقرر کردہ اصول اور ضوابط کے مطابق کام کرتے ہیں۔ انہیں آپ اخلاقی ہیکرز کا نام دیں تو غلط نہ ہوگا، جبکہ سیاہ ٹوپی یعنی بلیک ہیٹ ہیکرز اس کے بالکل متضاد ہوتے ہیں۔ ان کی نیت غلط ہوتی ہے اور وہ ایسے سسٹم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دوسرے سسٹمز پر حملہ کرتے ہیں جہاں ان کے پاس داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی وہ کسی دوسرے کا سسٹم بغیر اس کی اجازت کے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اسلامی رو سے وہ چوری کے مرتکب ہوتے ہیں اور سزا کے حقدار بھی۔ سسٹم کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد اکثر و بیشتر وہ اسے تباہ کر دیتے ہیں یا پھر ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے وہ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں اور یوں ناجائز پیسہ بٹورتے ہیں، جو کہ اب پاکستان میں بھی بہت کامن ہو چکا ہے۔ ہر تیسرے کونے سے اس طرح کا میڈک نکلتا ہے جو اپنی مانگیں پوری کروانے کے لیے بلیک میلنگ شروع کر دیتا ہے۔ یوں وہ ناجائز پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ ناجائز کانفیڈنس بھی حاصل کر لیتا ہے جو اسے مزید گناہ کرنے پر ابھارتا ہے اور وہ گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ گرے ہیٹ ہیکرز بلیک اور وائٹ کے درمیان میں آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ وہ تصدیق شدہ نہیں ہوتے، یعنی وہ گمنام ہیکرز ہوتے ہیں جن تک رسائی قدرے مشکل ہوتی ہے۔ بلیک ہیٹ ہیکر شہرت اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے خود کو پہچان کروا دیتے ہیں کہ وہی ہوتے ہیں جن کے مافیا گروپس اور اسمگلرز کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اسمگلرز انہیں کثیر رقم دے کر خطیر رقم نکلوانے کا کام کرتے ہیں۔ بلیک ہیٹ ہیکرز بکاؤ ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کے محرکات اور مقاصد ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔
وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کرتے ہیں بلکہ وہ کمپیوٹر میں موجود خامیاں تلاش کر کے انہیں درست کرتے ہیں۔ کریک ڈیفنس اور سسٹمز کے ساتھ تجربہ کرتے رہتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو چپکے سے کبھی کسی کے سسٹم میں جا بیٹھتے ہیں، انہیں تنگ کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ لوگوں کو ان سے تنگ ہونے سے بچانے کے لیے۔ الاف کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ وہ گریٹ ہیڈ ہیکر تھی جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے سسٹم ہیک نہیں کیا کرتی تھی بلکہ کسی تفریح کی خاطر یا پھر کمپیوٹر میں موجود ٹریفک کو کم کرنے کی خاطر ایسا کر لیتی تھی۔ اس نے ایک کلک دبایا تھا اور ساری معلومات ڈارک ویب کے حوالے کر دی تھیں۔ ڈارک ویب کے بارے میں تو اب بچے بچے کو پتا ہے کہ وہاں کس قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور کون کون موجود ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی اب پیشہ ور مجرم اور اسی کی طرح پوشیدہ ہیکرز اس مافیا گروہ کی دھجیاں اڑا دیں گے جنہوں نے کل اسے مارنے کی واردات کی تھی۔ کسی کی اتنی ہمت کہ وہ الاف کو مار سکے؟ اب ان کی معلومات کھلونا ہونے والی تھی اور نیلام بھی۔ جانے کتنی بولیاں لگیں گی، جانے کون کون اس سے محفوظ کر کے کس کس انداز میں استعمال کرے گا۔ ہمنگ برڈ کی طرف سے ڈارک ویب کو ٹریٹ، یہ اس کا کیپشن تھا۔ یہ کل رات کے واقعے کی سزا تھی۔ اپنی آئی ڈی پر پوسٹ کر کے اور کام ختم کرنے کے بعد اس نے کیز پر انگلیاں چلائیں اور ایک ویب سائٹ کھول لی۔ یہ اسی مافیا گروہ کی ویب سائٹ تھی جنہوں نے کل سنگین جرم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ویب سائٹ کل سے اس کے کنٹرول میں تھی۔ اس نے وہاں سے ایک نمبر لیا اور لیپ ٹاپ سے ہی کال ملا لی۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ کال کے پک کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا انتظار زیادہ طویل نہیں تھا۔ ایک بھاری آواز اس کے ہیڈ فون میں ابھری۔ ہیلو، ساجد کسائی بات کر رہا ہوں۔ کون؟ آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آدمی بھاری جثے کا ہے۔ الاف نے مسکراہٹ کو اس آدمی تک منتقل کیا اور ایک بٹن پش کر کے بولی، میں اس کسائی کی موت ہوں، تمہیں وارن کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ مردانہ آواز پر وہ سٹپٹا گیا۔ کس مائی کے لال میں اتنی جرأت تھی کہ وہ ساجد کسائی کو دھمکی دے سکے؟ ہاں؟ اوئے کاکے، ہوش میں تو ہے تو؟ جانتا ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ تیری؟ اس آدمی کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ وجہ وہ سب سننا تھا جو کہ وہ کبھی بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ بیوی کا نام سمینہ ہے، عمر یہی کوئی 36 کے لگ بھگ، 4 بیٹیاں۔ واؤ، ماشاءاللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ اس نے جان بوجھ کر وقفہ کیا اور پھر اسکرین پر نظر آتے اس کے بیٹے کو دیکھ کر بولی، بیٹا تمہارا قد میں چھوٹا رہ گیا، اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ کسائی کی اولاد ہو کر اتنا دبلا پتلا، مزہ نہیں آیا دیکھ کر۔ کون؟ ساجد کی سٹی گم ہوئی۔ بیٹیوں پر اس کا خون کھولا تھا مگر بیٹے کا سن کر اس کی جان پر بن آئی۔ ایک ہی تو بیٹا تھا، وہ بھی جانے کتنی منتوں مرادوں سے حاصل کیا تھا۔ اسے کچھ ہو جائے گا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے فون کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے بات کرنے والے کی گردن دبوچ رکھی ہو۔ تمہیں پتا ہے تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ تم نہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے بہت حساس ہوتے ہو لیکن دوسروں کے خاندانوں کے لیے جانور۔ ساجد کے ارد گرد اس کے پٹھو اکٹھے ہو چکے تھے۔ جو موبائل ٹریپنگ کا کام کرتا تھا اس کے سیل فون کے ساتھ کچھ اٹیچ کر کے اسے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر چکا تھا۔ باقی سب تو بس کھڑے سن رہے تھے۔ جب دوسروں کے بچوں کو اغوا کر کے انہیں چائنیز لیب میں بھجواتے ہو تب تمہارا دل کیوں نہیں کانپتا؟ تب اتنا خوف آواز میں کیوں نہیں کھلتا جتنا اپنے بچوں کا سن کر ہوتا ہے؟ ساجد کسائی کا کارندہ جلدی جلدی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا اور بار بار اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نفی میں مایوسی سے سر ہلا دیتا تھا جیسے اسے ٹریپ کرنے میں اسے ناکامی ہو رہی ہو، اور ہو بھی رہی تھی تبھی تو وہ اتنا الجھا ہوا تھا۔ دیکھ کاکے، میں یہاں لیکچر سننے نہیں بیٹھا، سیدھا سیدھا مدعے پر آ۔ الاف نے اپنا وزن کرسی پر گرایا اور تحمل سے گویا ہوئی، ایلی کا پیچھا چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو وہ تمہیں دے سکے۔ سب کچھ میرے پاس ہے۔ سب کچھ میرے پاس ہے، وہ میں ہی تھا جس نے ساری معلومات اس تک پہنچائی تھیں۔ نہ تو نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے۔ ہمارے بندے نے خود اسے دربار میں دیکھا تھا، وہ اسے کسی اسکواڈ کے ساتھ تھی۔ ہمارا آدمی وہاں سے نہ نکلتا تو پکڑے جانا تھا اس نے۔ الاف نے جھٹ سے اس کی بات درمیان میں قطع کی، وہ تو اب بھی پکڑا جائے گا بلکہ پکڑا گیا ہوگا کیونکہ جس طرح میں نے ایلی کو معلومات بھیجی تھیں اسی طرح پولیس کو اس تک پہنچا دیا ہے۔ یقین کرو اگر تم ایلی کو پکڑ بھی لو تب بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانا صرف تم ظالموں کو نہیں آتا۔ ساجد کسائی نے مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اس کا نکما کارندہ ابھی تک لیپ ٹاپ میں لگا ہوا تھا۔ اس کی جگہ اگر نابالغ ہیکرز ہوتا تو شاید وہ بھی کچھ کر پاتا لیکن جو سامنے بیٹھا تھا وہ تو بالکل ہی کوئی ناکارہ سا لگتا تھا جسے اب ساجد کسائی آگ بگولا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پھر بھی اس چھوکری کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے اور ایسی چیزوں کو کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔
الاف چند لہجے اسکرین پر نظریں گاڑے بیٹھی رہی، پھر اس نے کرسی کی پشت کو چھوڑا اور دونوں کونیاں میز کی سطح پر ٹکا کر بولی، فائن، تمہاری 2 بیٹیاں جو اس وقت کالج میں ہیں آج رات گھر نہیں آئیں گی۔ ذرا پریشان نہ ہونا ڈیڈی جی آپ، اور نہ ہی متحرک ہونا، کیونکہ اگر ایسا کیا تو ایک بٹن کی دوری پر ہے بام۔ ساجد کا دل حلق میں آن پہنچا، اگر اس کی بیٹیوں کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ جوتے کی مل کا آنر جو بہت بڑا تمباکو اسمگلر تھا اس کی بڑی بیٹی پر دلہار بیٹھا تھا، اسی سال اسے شادی کرنا چاہتا تھا، تو دوسری جانب رستم خان تھا جو اغوا ہوئے بچوں کا چائنا کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، وہ اس کی دوسری بیٹی میں دلچسپی رکھتا تھا، اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو وہ وہاں سے بھی نہیں بچے گا، یعنی دونوں طرف سے اس کی درگت بننی تھی۔ اس نے چٹکیوں میں فیصلہ کیا اور گھٹنے ٹیک دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دیتے ہیں تمہاری محبوبہ کا پیچھا۔ الاف کو زور سے ہنسی آئی، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلا گھونٹا تھا، وہ اسے سن رہی تھی جو مزید کہہ رہا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا ساجد قصائی کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرتا۔ الاف نے کال کاٹ دی، ہیڈ فونز کانوں سے ہٹا کر وہ کہہ رہی تھی، کسی مائی کے لال سے نہیں بلکہ اب سب مائی کے لالوں سے ڈرو گے تم۔ وہ اپنی کامیابی پر ہنس رہی تھی تو دوسری طرف ساجد قصائی لیپ ٹاپ میں گھسے اپنے بندے کے سر پر چبز رسید کرتے کہہ رہا تھا، نہ میں پوچھوں حرام کھاتے ہوئے بھی تیری عقل نہیں چلتی جو اس کا پتہ نہیں کھوج سکا، وہ کل کا چھوکرا مجھے دن میں تارے دکھا گیا اور تو ان پلاسٹک کے بٹنوں میں ہی لڑتا رہا، تف ہے تجھ پر۔ وہ اس کے سر کو زمین پر پٹکتے تلملا کر آگے کو بڑھا۔ ساجد قصائی سے بات کرنے کے بعد وہ ٹیرس پر چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب حواس باختہ سا شراحیل وہاں آن موجود ہوا، اس کی کونی تھام کر شدید تفکر بھرے انداز میں وہ اسے دریافت کر رہا تھا، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تھا؟ سمر نے جیسے ہی مجھے سب بتایا میری تو جان پر بن آئی، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ اور اس آخری ایک جملے پر الاف کا دل یکدم تاریک ہو گیا، وہ جو اس کی پریشانی پر خوشی سی محسوس کر رہی تھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، سفید چائے کا مگ جس پر ڈریمز لکھا تھا کو ہاتھ میں تھامے وہ گرل سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ 8 بجنے والے تھے اور 9 بجے اسے آفس کے لیے نکلنا تھا۔ یہاں پر بھی تمہیں اپنی ہی پڑی ہے شراحیل، میرے بعد تمہارا کیا ہوتا؟ کتنی سیلفشنس ہے نا اس جملے میں، یعنی تمہیں میری موت کی پرواہ نہیں ہے بلکہ خود کے اکیلے رہ جانے کی ہے۔ واؤ، الاف کا ایک ہی مائنس پوائنٹ تھا، وہ ہر بات منہ پر کر دیا کرتی تھی، یہ سوچے بنا کہ بات کہنے کا وقت ہے بھی یا نہیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو ایلی، تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ میں یہاں پر تمہاری پریشانی میں گھلا جا رہا ہوں اور تم ہو کے مجھے تانا دے رہی ہو، کمال ہے۔ وہ اس کی کونی چھوڑ چکا تھا، رات کو بارش کے آثار ہر سو موجود تھے، درخت، گرل، ٹیرس سب ابھی تک بھیگے ہوئے تھے، موسم اب بھی ابر آلود تھا، گدلے والوں نے آسمان کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، کسی بھی وقت وہ زمین پر حملے کے لیے تیار تھے، کبھی بھی بارش برس سکتی تھی۔ اول روز سے کہہ رہا ہوں تمہیں ان سب چیزوں سے دور رہو، ایک نارمل لائف جیو ہر لڑکی کی طرح، لیکن تم ہو کے پتہ نہیں تم پر کون سے بھوت سوار ہیں۔ الاف نے ضبط سے چائے کا گھونٹ بھرا، وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس سے چند روز پہلے کہا تھا کہ شادی کے بعد وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ انسان جو ابھی اس کے کام کے اتنا خلاف دکھ رہا ہے بعد میں کیا کرے گا؟ الاف نے ابھی یہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ وہ فی الحال ابھی اسے شادی نہیں کرے گی، جو تمہیں کچھ دیکھنے ہی نہیں دے رہے، ہماری پریشانی اور نہ ہی محبت۔ ان کے گھر کے باہر پولیس کی نفری موجود تھی، ایک میجسٹریٹ کے ہاں اتنی بڑی واردات ہو اور پولیس نہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ جانتی تھی اب کچھ عرصہ کے لیے اس پولیس نے یہیں رہنا ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ تم کچھ عرصے کے لیے بیجنگ جا رہی ہو، اور یہ میں نے نہیں کہا کہ انکل نے فیصلہ کیا ہے۔ ایسے مت کہو مجھے ایلی، تم انکار نہیں کر سکتی۔ 1-2 بوندیں گرنی شروع ہو چکی تھیں، وہ اس وقت انیشا کے روم کی ٹیرس پر تھی، اس کا کمرہ اس وقت سمر کی کسٹڈی میں آ چکا تھا، وہ وہاں چند ایک پولیس آفیسر موجود تھے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا شراحیل جس سے بچنے کے لیے میں چھپتی پھروں، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ اور وہ جانتا تھا سامنے کھڑی لڑکی کتنی ہٹ دھرم ہے، اس نے غصے سے مٹھیاں بنائیں، ایک بوند اس کی ناک کی چونچ پر گری تھی، وہ پانی کی ٹھنڈک کو نظر انداز کرتے گویا ہوا، بات چھپنے کی نہیں بلکہ حفاظت کی ہے، ہر چیز کو الٹ مت کیا کرو، اب غصہ کیوں کر رہی ہو؟ یار بند کرو ایسے دیکھنا۔ وہ ماتھے پر ورل ڈالے غصیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، شراحیل نے ہاتھ پھیلائے مانو حیرت ظاہر کی ہو، تم ڈیڈی کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ شراحیل ہولے سے مسکرایا، اس چٹکی پر غصہ خوب جچتا تھا، اس نے بھی گرل سے ٹیک لگائی، بوندوں کی رفتار میں تیزی آ چکی تھی۔ ویل یہ تو سچ ہے کیونکہ ظالم انسان۔ اس کی بات سنتے ہی الاف نے اس کی انگلی گرما گرم چائے میں ڈبو دی، چائے اتنی گرم تھی کہ شراحیل کی انگلی سرخ ہو گئی، وہ اسے ہلاتے ہوئے الاف کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا جس نے چائے کا آدھا مگ خالی میز پر رکھ دیا تھا۔
تم بہت ظالم ہو الاف، وہ انگلی سے لاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ الاف آگے بڑھی اور اس کی ٹائی کو درست کرتے ہوئے بولی، یہ تو ابھی ٹریلر ہے، اس سے بھی زیادہ ظلم کر سکتی ہوں میں۔ اگر تم نے ڈیڈی کو مجھے باہر بھیجنے سے نہ روکا تو پورا ہاتھ جلا دوں گی، اور تم جانتے ہو میں یہ کر لوں گی۔ ٹائی کو تھپک کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ انیشا ان دونوں کو شیشے سے دیکھ رہی تھی۔ الاف اس کے پاس سے گزر رہی تھی جب وہ اس سے کہہ رہی تھی، بدتمیز کچھ تو لحاظ کیا کرو۔ پھر وہ ٹیرس پر آ گئی جہاں شرحیل سر انگلی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کہیں سمر نے تو اسے ٹریننگ نہیں دی جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی پھرتی ہے۔ اس کی انگلی میں جلن ہونے لگی تھی۔ واسی کو امید تھی کہ یہ چھالے پڑ جائیں گے۔ انیشا نے کاندھے اچکا دیے۔ وہ میز کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھی اور بولی، پتہ نہیں یہ دونوں بہن بھائی کس پر چلے گئے ہیں، سخت رانٹ اور روڈ، میں تو ان کی بہن لگتی ہی نہیں۔ مسلسل ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ انیشا کے بالوں میں بارش کے قطرے ہیرے کی طرح گرنے لگے۔ الاف نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے شرحیل کے الفاظ سنے، بالکل ٹھیک کہتی ہو، نمبر 1 پر تو الاف محترمہ آتی ہیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آن دوڑی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے مڑی۔ تھوڑی دور سیڑھیاں تھیں جس کی گرل پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے دیکھا نیچے لاؤنج میں کچھ آفیسرز کے ساتھ سمر کھڑا راز و نیاز کر رہا تھا۔ اسے دور سے دیکھ کر وہ ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کا کہہ رہا تھا۔ سمر اس کا پیارا بھائی، اسپیشل فورس کا ہیڈ آفیسر، چارمنگ اور نڈر۔ وہ اس وقت گھر کے لباس میں ہی تھا، گرے فارمل پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، بازو کونیوں تک فولڈ کیے، جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی ایپل کی رسٹ واچ شائن کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی۔ جوتوں کے جو نشان تھے اس کے پیش نظر ایک خاکہ ہمارے آفیسر نے بنایا ہے۔ سمر کے کہتے ہی ایک آفیسر آگے بڑھا اور کاغذ کو کھول کر اس کے سامنے کیا۔ کھچڑی بالوں والا وہ درویش اس کی نظروں کے سامنے وہ یقیناً یہی تھا۔ ٹوٹے ہوئے چند بالوں نے اس قمیض کے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ واردات میں ملوث کوئی بھکاری یا پھر جوگی تھا۔ یہ چہرہ اس نے بنوایا ہے تاکہ تم پہچان سکو آیا یہ وہی ہے یا نہیں۔ اگر تم نے تھوڑی سی بھی اس کی جھلک دیکھی ہے تو۔ وہ سمر اور اس کے ساتھیوں کی اسکل سے حد درجہ متاثر ہوئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بھائی کی اتنی کوئک سروس ہے، یا پھر یہ اس لیے تھا کیونکہ واردات اس کے گھر میں اس کی بہن کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اگر کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی اتنی جلدی کام نہ نپٹاتا۔ یہ وہی ہے، اسے خود کی مدھم آواز سنائی دی۔ میں نے تھنڈر کی روشنی میں ہلکا سا دیکھا تھا، ایسے ہی خد و خال تھے۔ سمر اس کے گرد بازو کیے کھڑا تھا، تصدیق پر جھٹ بولا، پرفیکٹ، پھر آج ہی سے حراست میں لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر طرف ناکہ بندی کر دو، یہ آدمی مجھے کسی بھی صورت زندہ چاہیے۔ آرڈر دے کر وہ یوں ہی بازو کے حالے میں اسے لیے سائٹ پر آیا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی اور اسے بہت عزیز تھی۔ کنسول میز کے پاس آ کر وہ رکا اور اس کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں قید کرتے بولا، میں جو کہوں گا وہ مانو گی؟ پیار بھری دھونس تھی۔ سمر کا حالہ اس لیے حفاظتی شیلڈ تھا۔ وہ جانتی تھی جب تک اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے وہ ہر مصیبت سے محفوظ ہے۔ یہ ملک نہیں چھوڑوں گی بھائی، میں اتنی ڈرپوک تو نہیں ہوں کہ چھپتی پھروں۔ سمر نے دور کھڑی اپنی ٹیم کو دیکھا اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا شروع ہوا، تم جانتی ہو جب تم دونوں پیدا ہوئی تھیں تو سب سے زیادہ خوش میں تھا۔ انیشا کے لیے خوش تھا، مگر جب 5 منٹ بعد اللہ نے مجھے ایک اور گڑیا دی تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ ممی تمہارا نام کچھ اور رکھنا چاہتی تھی مگر میں نے زور دے کر الاف رکھا اور ان سے ڈیل کی کہ انیشا کو وہ رکھیں گی اور میں تمہیں رکھوں گا۔ پھر جب ڈاکٹر نے کچھ دن بعد کہا کہ تم نہیں بچو گی تو یقین کرو اس خبر کے ساتھ میں بھی مر گیا تھا، بہت رویا تھا، کھانا پینا بند کر دیا۔ چھوٹی سی عمر میں مجھے مائیگرین کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ ہنسا۔ الاف کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے بیماری میں بھی تمہارے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ تم 4 ماہ بعد صحت مند ہو کر لوٹ آئیں۔ پھر کیا تھا، میرا پورا وقت تمہارے ساتھ گزرتا تھا، تمہارے ساتھ سوتا تھا، تمہارے ساتھ کھاتا تھا، تمہارے ساتھ کھیلتا تھا۔ یوں رفتہ رفتہ ہم بڑے ہوتے چلے گئے۔ ممی نے آرڈر دیا کہ اب تم 12 سال کی ہو گئی ہو اور میں تمہارے ساتھ روم شیئر نہیں کر سکتا۔ میں تب بھی بہت رویا تھا، اتنا کہ خود کو بیمار کر لیا۔ اب کہ وہ ہنسی تھی، آئیبرو کھجاتے ہوئے وہ مزید اس سے کہہ رہا تھا، عمر کم تھی اور گھر کا ماحول اچھا تھا، اس لیے ان نزاکتوں کو نہیں جانتا تھا، اس لیے ممی کے سمجھانے پر کوئی ضد نہیں کی اور چپ چاپ اپنا بوریا بستر اپنے کمرے میں سیٹ کروا لیا۔ جانتی ہو اس دن سے میرے دل میں عہد جاگ اٹھا کہ اپنی بہنوں کی جان سے بڑھ کر حفاظت کرنی ہے، انہیں زندگی کی ہر مشکل سے بچا کر رکھنا ہے۔ اس دن کے بعد میں ایک سینسٹیو بھائی سے حساس بھائی بن گیا تھا، جو اپنی بہنوں کے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتا ہے، ان کا پیرنٹس کی طرح خیال رکھنا جانتا ہے۔ شراحیل کے حق میں اس لیے ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، چاہنے سے زیادہ تمہاری عزت اور قدر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہی میں تم دونوں کے ٹرپ کے خلاف بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ مجھے تم پر آنکھ بند کر کے یقین ہے اور میں جانتا ہوں میری بہن اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گی۔
اتنی تو تم مضبوط ہو نا؟ اس نے سوال کیا۔ نم آنکھوں اور عزت کے بوجھ سے مغلوب دل کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سمر نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ مہنگی خوشبو الاف کے نتنوں سے ٹکرائی۔ گڈ گرل، وہ اسے خود سے الگ کر کے کہہ رہا تھا۔ بائی دا وے، میں بھی تمہارے روپوش ہونے کے حق میں نہیں ہوں، بس بھائی ہونے کے ناطے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زور سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی بھائی۔ سمر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور وہ کہا جو شاید کبھی الاف سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے الفاظ میز پر رکھے سرخ پھولوں نے بھی سنے تھے، جو کہ یہ تھے: اس طرح کی سرگرمیاں بند کر دو، ان مافیا گروہ سے دور رہو، یہ بہت بہت ظالم ہوتے ہیں الاف، ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ بے رحم ہوتے ہیں۔ تم جانتی ہو انیشا، اور تمہارے لیے میری محبت میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ سمر کے ہاتھوں میں اب بھی اس کا ہاتھ قید تھا، وہ ہاتھ جو پہلے گرم تھا اب ہولے ہولے سرد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ الاف نے پلکیں جھپکتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلایا، پھر اسے اپنے الفاظ سنائی دیے، وہ الفاظ جو وہ کبھی بھی حلق سے برآمد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسا آپ کہیں۔ سمر نے ایک بار پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ الاف کا آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑک گیا۔ محبتیں واقعی ظالم ہوتی ہیں، وہ کام کروا لیتی ہیں جن کو کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ رشتوں، محبتوں اور زنجیروں میں فرق ہے بھی کہاں، تینوں ایک ہی تو کام کرتی ہیں، اور وہ ہے قید، جیسے ابھی الاف ہو گئی تھی سمر کی محبت اور اس کی انسیت میں قید۔ اور بس یہی تھا جو اس نے کیا تھا، اس نے سارا ڈیٹا ڈارک ویب کے ہاتھوں کر دیا تھا۔ ساجد کسائی اور مافیا گروپ کی جو درگت بنی تھی وہ خبروں کی سرخیوں میں تو خیر ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، انٹرنیٹ پر ان کے جرائم اور لوٹ مار ہو جانے کی بڑی بڑی تفاصیل موجود تھیں، اور یہ تفصیلات صرف انہی کے ہاتھوں میں تھی جو کمپیوٹر میں کمانڈ رکھتے ہیں۔ عام لوگ پھر بھی ان کے بلیک میل ہو جانے والی باتوں سے قاصر تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیا کر بیٹھی ہے کہ وہ زمین ذات جو کرائم رپورٹ بنانے کے ٹھیک ایک دن بعد سے اس کے خوابوں میں آ رہا ہے، حقیقت میں کیسے اس تک آن پہنچا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا، بالکل بھی نہیں۔ مجھے نہیں پتا تم مجھ تک کیسے پہنچے، میں ضرور تم کو نہیں جانتی ہوں گی، تمہاری جینڈر بھی مجھ سے مخفی ہے۔ اور اس کی بات کہکا لگا کر قطع کر دی گئی۔ الاف نے کچھ پل خود کو روک لیا اور اسے سنا جو مزید کہہ رہا تھا۔ میری آواز سے تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہاں، اس کی متانت سے پوچھنے پر الاف نے گہرا سانس بھرا، اور پھر وہ کہا جو مزید زمین ذات کو ہلا گیا، آواز تو میری بھی ایسی ہی تھی، مگر تم نے مجھے پکڑ لیا۔ تم کیسے جانتے ہو کہ ہمنگ برڈ لڑکی ہے، ایک پاکستانی لڑکی؟ اسکرین بلینک تھی سوائے ایک چکور ڈبے کے جس میں مرد کی شیپ بنی ہوئی تھی، گرے رنگ کی شیپ کسی بھی نقوش سے آری۔ پھر وہی سوال، تمہارے پاس اور کچھ ہے پوچھنے کو؟ چلو پوچھو مت، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، گیٹ ریڈی فار دا سرپرائز۔ اور اچانک وہ اسکرین جو بلیک تھی پر پہلے رنگین لائنز ابھرنے لگیں، اور اس کے بعد ایک منظر واضح ہوا، خطرناک دل دہلانے والا منظر، وہ منظر جیسے شاید ہی وہ دیکھنا چاہتی ہو، ایک گودام کا منظر جہاں نیلے ٹین پڑے تھے، اور ان ٹینوں کے پاس زخمی حالت میں وہ لوگ تھے جن کو وہ سمر کے توسط سے جانتی تھی، اس ملک کے امراء اور چند عام لوگ جن کے ہاتھ پیچھے کو ڈک ٹیپ سے بندھے ہوئے تھے، اور ہونٹوں کو کھول کر باریک سا کپڑا اس میں سے گزار کر سر کے پیچھے باندھا گیا تھا۔ دو لوگ زخمی تھے، اتنے کہ ان کا خون زمین پر خشک ہو چکا تھا اور آنکھیں درد سے بوجھل تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے یہ سب کیوں دکھا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کیمرے کا رخ بدلا تھا، منہ پر نقاب، سر پر ہوڈ، اور بہوں تک آتے سیاہی مائل بھورے بال جو گیلے سے محسوس ہو رہے تھے، یا پھر وہ گیلے نہیں بلکہ جیل شدہ تھے۔ تم عورتیں سوال بہت کرتی ہو، اب اپنا کیمرہ آن کر لو مادام، کیونکہ میں ہمنگ برڈ کو اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے چھوٹا سا آئی فون کیمرے کی طرف لہرایا جس میں اس کی تصویر موجود تھی۔ اس تصویر میں وہ سر اونچا کیے ہنس رہی تھی، اور یہ وہ ہنسی تھی جو اس وقت الاف کو زہر لگی۔ چند لمحے اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر بٹن پش کر دیا۔ ہائی ٹیل پونی، بڑے بڑے چشمے اور سخت چہرے کے ساتھ الاف اس نقاب پوش کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ ستائش سے ابرو کو اچکاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہائٹ 5'6", بیچلرز ان ماس کمیونیکیشن، گرے ہیڈ ہیکر، میجسٹریٹ کی بیٹی، وکیل کی منگیتر، دلچسپ۔ اس نے سر پر سے ہوڈ اتارا، گول گول اسپرنگ والے بال چمکتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ گرے جرسی کو بازوؤں تک چڑھائے کہہ رہا تھا، حسین مگر بے وقوف۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے نقاب کی گرہ کھولی، وہ ناک سے جھلک کر گردن پر جا گرا، گہری بھوری آنکھیں، کھڑی ناک اور پتلے پتلے ہونٹ۔ وہ چنگم چباتے ہوئے مسکرایا۔ الاف جو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، نقاب گرنے پر ڈھیلی ہو بیٹھی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم پاکستانی لگتے بھی نہیں ہو، وہ ہاتھ کی تالی بجاتے ہوئے بولا۔ درست پہچانا، میں پاکستانی نژاد ہوں،
یو نو واٹ، میری ماں بھی پاکستانی نژاد تھی۔ دلچسپ نا؟ اس کے پیچھے کسی نے ایک آدمی کو تھپڑ رسید کیا تھا، تبھی وہ مڑ کر دیکھنے کے بعد سیدھا ہوا۔ تمہارے ملک کے لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، مجھے تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے مجھے خاصا ٹف ٹائم دیا۔ اسکرین پر اب صرف وہی تھی، چمکتے ہوئے سیاہی مائل اسپرنگ بالوں والا جس کی ہوٹ کی ڈوریاں اوپر نیچے جھول رہی تھیں، اسے طنزی انداز میں کہہ رہا تھا۔ الاف نے ہاتھ باہم پھنسائے اور دو ٹوک لہجے میں بولی، مجھے یہ سب دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ سیدھا مدعے پر آؤ۔ وہ اچھی اردو بول رہا تھا، ایسی جیسی کوئی بھی پاکستانی بول سکتا ہے۔ الاف سمجھ گئی اس کا تعلق یقیناً کئی عرصہ پاکستان کے ساتھ رہ چکا ہے۔ مدعے پر آؤں؟ اس نے ہونٹ اچکائے اور پھر وہیں سے بات جوڑی۔ آ جاتا ہوں۔ ان لوگوں کو دیکھ رہی ہو؟ اس نے تھوڑا رخ سا موڑ کر خوف میں ڈوبے مغوی لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر سیدھا ہوا۔ یہ تبھی بچ پائیں گے جب تم وہ سب کرو گی جو میں کہوں گا۔ الاف ٹھٹک گئی۔ ٹھٹک تو وہ اس کے کمرے کے ہر گوشے سے گئی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں اسے خود کی سانسیں سنائی دیں۔ مثلاً وہ لڑکا جو عمر کے لحاظ سے لگ بھگ 27 کا لگتا تھا، چہرے کو دونوں ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے اپنے وزن کو کرسی کی بیک پر گرا کر بولا، حکومت سے کہو میری مانگیں پوری کرے۔ مجھے ان سب کی گردنیں چاہئیں جن سب کے ثبوت یہاں پر ہیں۔ اگر حکومت نے ایسا نہ کیا تو میرے پاس ایسی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جن کے لیک ہونے پر ملک میں تباہی مچ جائے گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو انیشا بیچاری کو سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے سپاک لفظوں پر الاف نے میز کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور آگے جھکتے ہوئے غرائی، خبردار، اگر تم نے اپنی زبان سے میری بہن کا نام لیا تو زبان کاٹ دوں گی تمہاری میں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سینئر فائر کے سے انداز میں کھڑا کرتے ہوئے پھر سے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا جن کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ جی دار ہے، سیکھو کچھ اس سے۔ انہیں شرم دلانے کے بعد وہ واپس اس کی طرف مڑا، گردن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا اور ایک ہاتھ کو کرسی کے ہتھے پر ٹکا کر آگے کو جھک کر بولا، تمہاری اس گستاخی پر ایک جان تو گئی آج۔ سیون۔ اس نے ایک حبشی کا نام لیا جو آرڈر ملتے ہی گولی نیم مردہ بزنس مین کے بیٹے پر چلا چکا تھا۔ 3 گولیوں کے ساتھ 3 جھٹکے لگے اور وہ لڑکا ساکت ہو گیا۔ الاف کی جان اچھل کر حلق میں آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اسے یقین نہ آیا وہ بندہ یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ تیز سانس، ٹھنڈے وجود اور پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر کہیں بھی شفافیت کے آثار نہیں دکھتے تھے۔ جن کی روح شفاف ہو وہ یوں ہی بے قصور نظر آیا کرتے ہیں۔ تم ایک درندے ہو، جانور، سائیکوپیتھ، بے رحم۔ اسے نہیں پتا تھا کب آنسو نکل کر اس کے گلابی ہونٹوں کو بھگو گئے۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں اس انسان سے کہہ رہی تھی جس کے ماتھے پر بل بن چکے تھے، ایک سیکنڈ، تم پھر میری انسلٹ کر رہی ہو؟ ہاں، تم نے ابھی کیا کہا؟ تم جان گئی ہو نا کہ میں کتنا خطرناک ہوں، پھر بھی یہ جرأت کی تم نے غلط کیا۔ الاف نے کال کاٹ کر اسکرین کو آواز کے ساتھ بند کیا۔ کرنے کے بعد وہ اپنا سر تھام چکی تھی، اسے رونا آ رہا تھا، بہت زیادہ رونا۔ اس نے منہ پر سختی سے ہاتھ باندھے، ماتھے پر بال اکٹھے ہو چکے تھے اور اس کی بھویں آپس میں مل چکی تھیں۔ اس کا دل بری طرح گھبرا اٹھا تھا، اتنا کہ اسے متلی ہونے لگی، پورا بدن شل ہوا اور متورم آنکھیں لوہے کی ہو کر بند ہونے لگیں۔ اس کے سر میں ٹیس اٹھ رہی تھی، وہ کرسی پر بے جان سی سر گرا گئی۔ ایک جان اس کے سامنے ضائع ہوئی تھی، ایک قتل وہ دیکھ چکی تھی۔ نظر کی بات تھی، یہ کہانی نظر پر ہی مشتمل تھی۔ اس واقعے کا میری بیٹی نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا ہے، اسے مناؤ انیشا کہ یہ کچھ عرصے کے لیے شراحیل کی مام کے پاس چلی جائے۔ اس کے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہوئے تھے، وہ شاید ابھی بھی غنودگی کے عالم میں تھی جب ڈیڈی کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ اسے اپنے کمرے میں غیر معمولی چہل پہل محسوس ہوئی۔ سب اس کے کمرے میں کیوں ہیں؟ اس نے پلکوں کی باڑ کو ہولے سے جنبش دیتے سوچا۔ دماغ کام کرنے لگا۔ اس کام کو کرتے دماغ نے اسے بتایا کہ اس کی مام پریشانی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھی ہیں، وہ کوئی یک گیلی سی چیز اس کے ماتھے پر رکھ رہی ہیں۔ انیشا ڈیڈی کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی ہے اور شراحیل سامنے صوفے پر ٹھس بیٹھا ہے۔ یہ نہیں مانے گی ڈیڈی، آپ کوئی اور حل نکالیں۔ انیشا کی بات پر غفور نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے شراحیل کو تکا جو یک تک بے سدھ لیٹی الاف کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نیمواں آنکھوں سے ان سب کو دیکھنے کی صحیح میں تھی جو آنکھوں کے دھندلکے میں کھو سے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر یہ ایسے نہیں جائے گی تو میں شراحیل کے ساتھ اسے رخصت کر دوں گا، کسی طور تو مجھے اسے یہاں سے بھیجنا ہے نا۔ اس نے فیل کیا تھا کہ اس کی ماما کا ہاتھ اس کے ماتھے پر گیلی پٹی رکھتے ہوئے لرزا وہ ڈیڈی کی اگلی بات پر تھا جو کہ یہ تھی، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو واثق امید ہے کہ وہ اسے زخم پہنچائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ایک اور اولاد کا دکھ دیکھوں۔ اللہ نہ کرے غفور، زرینہ نے ان کی بات درمیان میں قطع کی۔
کمرے کا ٹیمپریچر تھوڑا گرم تھا، تبھی انیشا نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کر دیا۔ آہستہ آہستہ ٹھنڈک کمرے میں پھیلنے لگی۔ ایسی باتیں مت کریں، ہماری بچی کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے سفید پٹی اٹھا کر دوسرے باؤل میں نچوڑی اور اسے برف والے باؤل میں ڈال کر بھگونے لگیں۔ اور یہ مضبوط ہے، سب ہینڈل کر سکتی ہے۔ برف ملے پانی میں سن ہوتی انگلیوں کے ساتھ انہوں نے پٹی کو ہلکے سے ہتھیلیوں کے درمیان میں دبایا۔ تھوڑا سا پانی آبشار کی مانند باؤل میں برف کے ٹکڑوں سے ٹکرایا تھا۔ آپ کی انہی باتوں نے اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ مائیں بچیوں کے لیے حساس ہوتی ہیں اور آپ ہیں کہ انہیں کوئی اور ہی درس دیتی رہتی ہیں۔ کمرے میں سردی بڑھ چکی تھی۔ شراحیل ہنوز ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا اور انیشا یوں ہی کھڑی ان دونوں کی بحث سن رہی تھی۔ مجھے اپنی بچیوں کو کمزور نہیں بنانا غفور، انہیں ہر حالات کا مقابلہ کرنا آنا چاہیے۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، ہم کب تک ان دونوں کے سروں پر رہیں گے یا سمر کب تک انہیں پروٹیکٹ کرتا رہے گا۔ وہ وہی گیلی پٹی اس کے ماتھے پر دوبارہ رکھ رہی تھی۔ اس کا بخار ٹوٹ چکا تھا، بدن کا درجہ حرارت نارمل ہونے لگا۔ انہیں اپنے معاملات کو خود سلجھانا ہوگا، ہر فیز کو جھیلنا ہوگا۔ بس میں نے کہہ دیا جو الاف چاہے گی وہی ہوگا اور آپ اسے فورس نہیں کریں گے۔ وہ توڑ ٹوک بات کر کے چپ ہو گئی تھیں۔ ان کے چپ ہوتے ہی شراحیل کمرے سے اٹھ کر گیا تھا۔ ان تینوں نے اسے وہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج صاف بتا گئی تھی کہ وہ ناراض ہو چکا ہے۔ ناراض کس بات پر ہوا ہے سب جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کچھ بھی کریں۔ غفور بھی غصے میں ہاتھ جلاتے ہوئے وہاں سے گئے تھے۔ انیشا نے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ممی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈی وہ سب تو نہیں کریں گے نا جو کہہ کر گئے ہیں؟ آپ الاف کی شادی ابھی نہ کریں ممی پلیز۔ زرینہ نے دونوں باؤل اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اور مسکراتے اسے دیکھ کر بولی، آپ بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ الاف نے کہاں خود کو پھنسا لیا ہے، مجھے صرف سچ سننا ہے، انیس جھوٹ نہیں بولنا۔ اور وہ جو لب کھولنے ہی والی تھی الاف کی ادکھلی آنکھوں پر چپ کر گئی۔ وہ اپنی بہن کی رازداں تھی، اسے وہ راز حاصل تھا جو اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ الاف کا راز اور اس کے پاس امانت تھا۔ امانت میں خیانت کرنے کا وہ سوچ نہیں سکتی تھی اور جھوٹ بول کر اللہ کی لعنت حاصل کرنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ پھنس گئی تھی اور مزید پھنستی رہتی اگر ادکھلی آنکھوں والی مکمل بیدار نہ ہو جاتی تو۔ ممی، اس کی نکہت سے بھری آواز سرد کمرے میں گونجی۔ انیشا پر تفتیشی نگاہ گاڑے بیٹھی زرینہ اس آواز پر چونک کر گردن موڑ گئیں۔ انہوں نے دیکھا الاف کونیوں کے بل اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا رہی ہے۔ اس کے شولڈر کٹ بال تھوڑے سے بکھرے تھے اور آنکھوں کے حلقے کچھ زیادہ ہی واضح ہوتے چلے گئے تھے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ گیلی آنکھوں کے ساتھ سینے پر سلک کی شہد رنگ چادر پکڑے نیم دراز الاف نے انہیں وہ سب بتا دیا جس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بتائے گی۔ آنسو ایک بار پھر اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر آتا سمر اس کی ساری روایات سن کر وہیں جم گیا۔ اس کی سماعت میں چکر چل رہے تھے۔ یقین کرنا دشوار ہوا کہ اس کی بہن وہ سب کر سکتی ہے جو وہ کہہ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں سے پہلا سا منظر ہو چلا۔ غفور غصے اور تفکر میں وہیں کھڑے تھے جہاں سے کچھ دیر قبل گئے تھے۔ شراحیل بھی ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے پہلے بیٹھا تھا۔ وہ خفا ہو کر جا رہا تھا جب سمر نے اسے مین گیٹ پر پکڑ لیا۔ وہ بھی ڈیوٹی سے لوٹا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ شراحیل بنا گپ شپ لگائے یا خفا ہو کر یہاں سے جائے۔ اس کی ساری باتیں سن کر وہ تسلیاں دیتا ہوا اسے اوپر لا رہا تھا جب اس نے وہ سب سنا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا۔ سب سماعت کی بات تھی، یہ کہانی سماعت پر مشتمل تھی۔ مجھے بتاؤ میں حیران ہوں یا غصے سے چیخوں؟ میری بہن مجھ سے چھپا کر یہ سب کرتی رہی ہے اور مجھے کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ تم جانتی ہو تم نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے۔ وہ یونیفارم میں اچھا دکھتا تھا مگر غصے میں بہت برا لگ رہا تھا، جیسے اس وقت لگ رہا تھا۔ بات یقیناً پریشانی کی تھی، بہت زیادہ پریشانی کی۔ میں اس کیس میں نہیں تھا، تمہارے لیے میں اس کیس میں آؤں گا۔ آئی ایم سوری بھائی۔ غفور صاحب اس کے لفظوں سے تاؤ میں آ گئے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی بیٹی پر شاؤٹ کریں گے مگر وہ کر رہے تھے۔ سوری؟ اب سوری کی کیا گنجائش؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ کیا کر دیا ہے تم نے۔ وہ اشتیاق صاحب جن کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی اس کے کمرے سے ملی ہے، جانتی ہو کون تھا وہ؟ نہیں جانتی نا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح ہی تھا۔ کیا ہوا پھر؟ مارا گیا، وہ بھی اپنے گھر میں ہی، اپنے ہی کمرے میں۔ تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کر کے بچ سکتی ہو الاف؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اس کے ڈیڈی زندگی میں پہلی بار اس پر چیخ رہے تھے، وہ زندگی میں پہلی بار اس سے کہہ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس کی جان عزیز تھی۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ غصے میں انسان اپنی اخلاقیات ہی بھول جائے؟ ہم انسان ایسا کیوں کر دیتے ہیں؟ کیوں آپے سے باہر ہونے کے بعد ہم سامنے والے کے جذبات اور اپنی تربیت کو فراموش کر دیتے ہیں؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ غصے میں نکلے
ہمارے الفاظ سامنے والے کے دل پر کس قدر گراں گزر رہے ہیں۔ شاید اس لیے ہی غصے کو حرام قرار دیا ہے اور اشرف المخلوقات کو انسان کا درجہ ملا ہے۔ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، پستی انسان کا سب سے مرغوب مشغلہ ہے۔ گہرائیوں میں جانا اسے زیادہ پسند ہے۔ گناہ میں لذت ہے اور یہ لذت سب کچھ کروا سکتی ہے، سب کچھ۔ کول ڈاؤن ڈیڈی، بچی ہے۔ سمر بہت کنٹرولڈ اعصاب کا مالک تھا۔ اس کی شاکی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ اس سے خفا ہو چکا ہے۔ الاف کی ٹھوڑی کانپی۔ آئی ایم سوری، آپ لوگ جو کہیں گے میں کروں گی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا رونا شراحیل کے دل پر بہت گراں گزر رہا تھا۔ اس نے پہلو بدلا، مانو کمرے کے سرد ماحول سے اکتا گیا ہو۔ ڈن، تم ابھی کے ابھی اپنا سارا سسٹم آف کرو اور پیکنگ کرو، بیجنگ تمہارا منتظر ہے۔ غفور نے انگلی کھڑی کرتے ہوئے اس سے کہا۔ زرینہ درمیان میں مداخلت کرنے ہی والی تھی کہ الاف کی نحیف آواز پر سب کی سیٹیں گم ہو گئی، خاص کر سمر کی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو سارے ہوسٹیجز کو مار دے گا۔ اس نے آج ایک اور دھمکی دی ہے۔ اس نے آج ایک اور کو بھی مار دیا۔ اس نے کس کو مارا؟ سمر یکلخت ہی اس کے بیڈ کی پائنتی کے قریب آیا اور سختی سے اسے تھام کر پوچھنے لگا۔ اس نے کس کو مار دیا؟ اس ملک کے تقریباً سارے امراء کی اولادیں اس ایک آدمی کے شکنجے میں تھے۔ وہ آدمی جس نے ایک ہفتے سے انہیں تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا۔ اس کی پوری ٹیم متحرک ہو چکی تھی مگر وہ پھر بھی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ کون تھا، کیا تھا، کیسا دکھتا تھا، وہ نہیں جان پائے تھے۔ بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ایک نقاب پوش ہے جو انہیں مسلسل بلیک میل کیے چلا جا رہا ہے۔ وہ کوئی لڑکا تھا؟ سمر نے شدت سے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ سوال مرنے والے کے لیے تھا یا مارنے والے کے لیے پتہ نہیں، مگر کمرے کے گھمبیر ماحول میں اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے سر ہلاتے ہی سمر نے مکہ اپنی ہتھیلی پر جڑا اور نچلا لب دانتوں میں لے کر اسے کچل دیا۔ اوکے، تم ابھی ریسٹ کرو، شام کو ملتے ہیں۔ وہ سب کو سراپا سوال چھوڑے اس کمرے سے گیا۔ غفور اور شراحیل نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ سگریٹ پھونکنے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے، مسائل حرکت اور پلان سے حل ہوتے ہیں۔ یہ اسی دن کی ڈھلتی شام تھی جب آسمان سے بادل پریوں کی طرح زمین پر اتر رہے تھے۔ مارگلہ کے پہاڑ سفید چوغا خود پر چڑھائے پورے اسلام آباد کے رکھوالے بنے ہوئے تھے، مانو انہیں تعینات کیا گیا ہو رعایا کی حفاظت کے لیے۔ مضبوط بلند پہاڑ جو دور سے سیاہ جبکہ قریب جانے سے سیاہی مائل سب نظر آتے تھے، اس کی کھڑکی سے بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی جسے زمین ذات کہتے ہیں۔ مسائل زندگی کی تلخ حقیقت ہے نا۔ بھوری آنکھوں کو ہولے سے جنبش دے کر اس نے اپنے دوست کو دیکھا۔ وہ ٹیڑھا بیٹھا تھا، ایسا کہ مارگلہ کے پہاڑ اس کے گال کو چھوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں فضا میں چھوڑا۔ پل بھر کو سیاہ پہاڑ دھوئیں میں گم ہو گئے۔ بات صحیح ہے لیکن کڑوی ہے۔ پاکستان آنے کا پلان غلط تھا۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ اڑسائے وہ سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس برہان تھا جو لگ بھگ 32 برس کو چھوتا تھا۔ سیاہ ہوڈ کو گردن کے پیچھے گرائے کرلی بالوں والے نے اس بات کا جواب بڑے مدبرانہ انداز میں دیا۔ وہ کہہ رہا تھا جو برہان سن رہا تھا۔ غلط تو بہت کچھ ہو چکا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ چین اسموکر نہ صرف خود کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی امانتوں میں بھی خیانت کا باعث بنتے ہیں۔ جسم کا ہر اعضاء اللہ کی امانت ہی تو ہے جسے ہم انسان بڑی سہولت کے ساتھ اپنی مرضی سے زک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اچھا، زک مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو چوٹ پہنچا رہے ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کوئی بھی کبھی بھی خود کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہے گا کیونکہ اس سے درد ہوگا اور درد انسان کی گڈ لسٹ میں کبھی بھی نہیں آیا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر زک سے مراد اس چیز کو لیں گے جس کو ہم نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا یا آپ لوگوں نے کیا ہو، میں نے نہ کیا ہو۔ عام سی چیزیں ہیں، آسان سی چیزیں ہیں، جیسے برش کو اسکپ کر دینا اور ایسا کر کے اپنے دانتوں کو نقصان پہنچانا، پیٹ میں ہزار راہ جراثیم کی فری انٹری کرنا۔ یہ دانتوں اور صحت کے لیے زک ہی ہے۔ اسی طرح ناخن کٹ نہ کرنا، ان کی تہوں میں چھپے میل کو دانتوں میں رگڑتے ہوئے منہ میں داخل کرنا اور پھر ہیضہ، ٹائیفائڈ اور متلی جیسی بیماریوں سے گزرنا۔ اسکن کی حفاظت نہ کرنا، اسے اچھے سے واش نہ کرنا، گرد کی تہ اس میں جما کر خود کو ڈارک کلر کا کر دینا اسکن کے لیے زک ہے۔ ٹائم پر واش روم نہ جانا اور گردوں جیسی مضر بیماریوں کے ساتھ لڑنا، یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو جسم کو زک پہنچانے کی کیٹیگری میں آتی ہیں، مگر جو چین اسموکر کرتے ہیں وہ ازحد زیادتی ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جی، پورے جسم کو، اور بے حد نقصان۔ جو غلط ہو چکا ہے اسے یاد رکھ کر مزید کوتاہیاں کرنا دانائی نہیں ہے، سراسر بے وقوفی ہے۔ اس کے ہونٹوں سگریٹ
پکڑنے کے سٹائل سے لگتا تھا وہ 10-12 سال پرانا اسموکر ہے۔ ہونٹ چاکلیٹ براؤن نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی دانت کالے پڑ رہے تھے، جو کہ عموماً اس طرح کے کیسز میں نارمل ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی اچھی طرح حفاظت کرتا تھا، لیکن ایسی حفاظت کا کیا کرنا جو آپ کے اندر کا نظام ہی ضائع کر دے، اور یہ بے وقوفی ہی میری زندگی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، سر اونچا کر کے آنکھوں کو چندیائے، ایک اور طویل کش بھرا، اتنا طویل کہ اس کی گردن کی رگیں ابھر گئیں۔ پھر اس نے گردن موڑ کر دھواں برہان کی سمت چھوڑا، جو سرکل کی صورت نکلا تھا۔ ڈھیر سارے گول گول دائرے جو برہان کو ہدف بنائے ہوئے تھے اس کی طرف بڑھ گئے۔ تم کہتے ہو ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں کیونکہ ہماری فیملیز نہیں ہیں۔ دھواں برقی رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے چھوڑنے کی شدت اتنی تھی کہ دائرہ بالکل ڈاٹس کی شکل کے بنتے ہوئے کھڑے ہونے کے قریب جا رہے تھے۔ وہ ان دائروں میں بیٹھے ہوئے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، لیکن ایک چیز ابھی بھی ہمارے پاس ہے جو قیمتی ہے۔ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب دائرے ہوا کی نظر ہو گئے، تحلیل ہوئے، بے وجود ہوئے، مدغم ہوئے اور آخر میں فنا۔ وہ زندگی ہے۔ دھواں چھٹا تھا۔ چھٹنے کے بعد برہان کا چہرہ واضح نظر آنے لگا، جو تاہنوز جینس کی جیبوں میں ہاتھ اڑسائے کھڑا تھا۔ کلین شیو عام سی شکل و صورت والا برہان ہولے سے مسکرایا، تم آزاد ہو۔ سگریٹ 1 انچ بچ گئی تھی۔ اس نے اب کش لینا بند کر دیے۔ زندگی بچاؤ، اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے کرسی کے ہتھے پر سگریٹ والا ہاتھ جمائے وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، مارگلا کے پہاڑ رخ بدلنے پر اب اس کے ماتھے کے آس پاس آ گئے تھے۔ واپس چلے جاؤ، یوں بھی ایبک سلطان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھاری گمبھیر آواز، سر پر جمے اسپرنگ والے ڈارک چاکلیٹ براؤن بال اور ہلکی سی داڑھی، سیاہ ہوڈ اور جینس میں اس کا رنگ کھل رہا تھا۔ پاؤں کے قریب رکھی اسٹیل کی چھوٹی سی ڈسٹ بن میں اس نے سگریٹ کا ڈبہ ڈالا اور سر پر ہوڈ اوڑھ لیا۔ تم دکھ دیتے ہو، برہان نے کہا تھا، شاید میں اس میں ماہر ہو چکا ہوں۔ وہ ڈسٹ بن جو اسٹیل کی تھی میں تقریباً 20 کے قریب سگریٹ کے بٹس موجود تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہ انسان پچھلے کچھ گھنٹوں سے عمیق سوچوں میں غرق تھا۔ اس کے استغراق کو برہان نے ہی آ کر توڑا، جو اس کے کھڑے ہونے پر بھی بے چینی سے پوچھ بیٹھا، کہاں جا رہا ہے؟ اس کا سوال عجلت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایبک نے میز پر رکھا سیاہ ماسک اٹھایا، اس کی ڈوریوں کو کانوں کے پیچھے اڑسائے، یوں وہ اسے جواب دے رہا تھا، ہوا خوری کو پاکستان کی سڑکوں نے مجھے یاد کیا ہوگا، میں اس کی یادوں کو مٹانے جا رہا ہوں۔ YBR کی چابی اس نے اٹھائی، ضرور تھی، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ اس نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے، تم اس لڑکی کو اپنا چہرہ دکھا چکے ہو۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ چند پل کو رکا، پھر مڑ کر برہان کو دیکھا، جس نے مارگلا کے پہاڑوں کو اپنی اوٹ میں کر لیا تھا۔ ماسک قدرے نیچے کر کے وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، ابھی تو اور بھی بہت کچھ دکھانا ہے اسے، صرف چہرہ کافی نہیں ہے۔ کہہ کر وہ آنکھ مارتا باہر آیا۔ ماسک پھر سے اس کی ناک کی اوڑی پر جمع ہوا تھا۔ برہان نے کھڑکی میں آ کر دیکھا، وہ باڑ کے درمیان بنے لکڑی کے گیٹ کی چٹخنی کو ہٹاتے ہوئے ہوڈ والی جرسی کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے دائیں سائیڈ پر مڑ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے تمہارے چلنے کا سٹائل بہت اچھا لگتا ہے۔ تم مستی میں اپنے آپ میں گم چلتے ہو، آس پاس کیا ہو رہا ہے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ مطلب ایسا ہونا چاہیے انسان کو بے فکر اور خوش، ہے نا؟ لوگوں کے درمیان چلتے اس نے سر اٹھا کر سب پر ایک نظر ڈالی تھی۔ سب تھے مگر وہ نہیں تھی، سانس تھا مگر زندگی نہیں تھی، جسم تھا لیکن روح نہیں تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں نمی در آئی، چلتے لوگ، ٹھہرے پہاڑ، تیرتے بادل اور ساکن زمین، سب جیسے سمندر بن گیا، گیلا گہرا ظالم سمندر۔ تمہیں پتہ ہے ایبک، تمہاری سب سے اچھی بات کیا ہے؟ تم بہت پازیٹیو ہو، سینسیٹیو بھی اور بہت کیئرنگ بھی۔ تم وہ انسان ہو جو ہنستا ہے، جیتا ہے اور جینا سیکھتا ہے۔ اس نے قدموں میں تیزی لائی، کہاں وہ چل رہا تھا اور کہاں وہ دوڑ رہا تھا، ہوا کو چیرتے ہوئے، دل کو مارتے ہوئے، یادوں کو مسلتے ہوئے۔ تمہیں شکر گزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب تمہارے شوز کے لیسز ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے اور تم اس کے ہر دھاگے کو جوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، ایک دن میں اس سے بہترین جوتے خریدوں گا اور اس کے لیسز کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ تم نے احتجاج نہیں کیا تھا، تم نے عزم کیا، اور یہ عزم ہی تمہاری سب سے بڑی پاور ہے۔ اور آج اس کے پاؤں میں وہ جوتے تھے جن کو اکثر امراء غربا کی طرح شیشے میں ہاتھ رکھ کر دغا کرتے تھے اور سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ان اوور ایکسپینسو جوتوں کو لے کر، ان کے لیے دوسری برانڈز ہی کافی ہیں۔ وہ ایک شاپ کے پاس سے گزر کر رک گیا تھا، اگلی بار جب یہاں آؤ تو مجھے یہ بیگ خرید کر دینا، تمہیں پتہ ہے مجھے یہ بہت پسند ہے، لیکن میری پہنچ سے بہت دور ہے۔ میں جب اسے لینے کے لیے پیسے جوڑتی ہوں تو گھر کے حالات دیکھ کر ارادہ ترک کر دیتی ہوں۔
تم دلاؤ گے نا مجھے یہ بیگ؟ ثقافت سے بھرپور اس دکان کے باہر آ کر رک کر پھولی ہوئی سانس سے اس بیگ کو تک رہا تھا جو ایک ڈمی کی کوہنی میں اٹکا گیا تھا۔ اس ڈمی نے سفید شرٹ کے ساتھ اجرک والی اسکرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ننکو والی ہیٹ اس کے سر پر تھی اور کوہنی پر ننکو والا بیگ ہی لٹک رہا تھا جس کے درمیان میں کنول کا کپڑے والا پھول بھی چپکا ہوا تھا۔ اس پھول کے درمیان میں سرخ موٹا نگ تھا جس میں ماسک والے کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دکان کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا جہاں سیاح بھرے ہوئے تھے، کوئی شاپنگ کر رہے تھے تو کوئی تصاویر اتروا رہا تھا۔ ایبک کاؤنٹر کے پاس آیا اور پام ٹری والے فیبرک کی شرٹ پہنے جھریوں زدہ آدمی سے مخاطب ہوا۔ مجھے اس بیگ کے بارے میں پوچھنا ہے، اس نے رخ تھوڑا موڑ کر ہاتھ کے اشارے سے کہا جہاں ڈمی کی پشت ان کی طرف تھی۔ وہ متحیر تھا، اتنے سالوں بعد بھی اس بیگ کو وہاں دیکھ کر ماضی کے زخم ادھڑ گئے، خون رسنے لگا، تکلیف نے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ وہ بیگ؟ ایک لڑکی ڈھیر ساری چیزیں لے کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی، غالباً وہ بل بنوانے آئی تھی۔ آدمی نے لڑکے کو بل بنانے کا کہا اور اسے سننے لگا جو رکنے کے بعد پھر سے کہہ رہا تھا 9 سال پہلے بھی وہ بیگ یہیں پر تھا اور اب بھی، کیا یہ ابھی تک اسٹاک میں ہے؟ ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی؟ وہ آدمی تھوڑا سا آگے جھک کر اسے دیکھنے کے بعد سیدھا ہوا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ بولا ایسا نہیں ہے، 9 سال پہلے ایک لڑکی اس بیگ کی آدھی قیمت چکا گئی تھی، باقی پیسے ایک ہفتے بعد دینے کو کہے تھے، پھر اس کے بعد وہ دکھی نہیں۔ میں نے کافی لوگوں سے اس کا پتہ کیا لیکن ایبک نے اس کی بات کاٹ دی۔ لڑکی اب پرس میں سے پیسے ٹٹولتے بل ادا کر رہی تھی۔ وہ مر چکی ہے۔ آدمی ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ لڑکی سامان لے کر جا رہی تھی، اس کے کانوں میں موجود ایئر بگ بتا رہے تھے کہ وہ ان کی باتیں نہیں سن رہی۔ کاؤنٹر کی جگہ خالی ہو چکی تھی، بالکل ویسے جیسے ایبک کی زندگی خالی تھی۔ 9 سال پہلے ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ مجھے وہ بیگ خریدنا ہے۔ آدمی چند لمحے کچھ نہیں بول سکا۔ جس چیز کا اس سے خدشہ تھا وہ آج مجسم پیکر اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا تھا یہ بیگ میرے پاس اس کی امانت ہے، وہ ہفتے بعد اس امانت کو لے جائے گی۔ وہ امانت کہہ گئی تھی، اس لیے اس بیگ کو میں آج تک بیچ نہیں پایا۔ اگر وہ کہیں آ گئی تو گلہ نہ کرے کہ انکل نے اس کی امانت میں خیانت جیسا گناہ کیا۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ وہ اچھی تھی۔ وہ افسردہ چہرے کے ساتھ ہلکے سے ہنسے۔ جانتے ہو اس سے زیادہ میں خوش تھا کہ وہ بیگ خرید رہی ہے۔ آخر کو میں اسے روز اس بیگ کو تکتے دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چاہ تھی جو کبھی میری آنکھوں میں ہوا کرتی تھی جب ابو مجھے چیز خریدنے کے پیسے نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ ایک پل کو رکے۔ لڑکے کو پہلے ہی اشارہ کر چکے تھے بیگ لانے کا۔ خیر میں یہ تمہیں دے رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ تم نے 9 سال پہلے کا حوالہ دیا ہے، یعنی اس بیگ کے ساتھ تمہاری بھی یادیں وابستہ ہیں۔ تم بتا سکتے ہو اس لڑکی کے کیا لگتے ہو؟ 9 سال بعد اس ڈمی پر سے وہ بیگ اتارا گیا جسے خریدنے کے لیے کئی خریدار آئے تھے مگر وہ نہیں بکا تھا کیونکہ اس پر اس کا حق تھا جو ناحق ماری گئی تھی۔ میں آپ کو اس کی پوری قیمت چکاؤں گا۔ ایبک نے بات گول کر دی۔ سیلز بوائے نہیں دکھتے بیگ کو احتیاط سے پیک کر رہا تھا۔ جانتا تھا اس کا مالک اس بیگ کو لے کر کتنا پوزیسو ہے اور کتنے پیسے لگا کر اسے پہلی والی حالت میں رکھ چکا ہے۔ بوڑھے آدمی نے دراز سے سفید کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ رول کی طرز کے اس کاغذ پر سرخ ریشم کا دھاگا لپٹا تھا۔ ایبک نے اسے تھام کر آدمی کو دیکھا۔ اس میں اس بچی کے پیسے ہیں۔ کتنے ہیں یہ میں نے آج تک نہیں دیکھے کیونکہ میں نے آج تک اسے کھولا ہی نہیں۔ ایبک کا ہاتھ اسے تھام کر پل بھر کو لرزا تھا۔ اس ہاتھ کی لرزاہٹ آدمی کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ تم نے بتایا نہیں تم اس کے کیا لگتے تھے؟ ایبک نے پیکڈ بیگ کو تھمایا اور بل دے کر وہاں سے آ گیا۔ اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ آج اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ پوری دنیا خرید سکتا تھا لیکن آج وہ نہیں تھی جس کے لیے وہ سب خریدنا چاہتا تھا، جس نے کبھی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو سینے میں دفن کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں یہ بیگ لوں گی نا تو ساتھ والی پڑوسنیں جل کر خاک ہو جائیں گی۔ ویسے ایبک کتنی عجیب بات ہے نا، تم بھی غریب اور میں بھی، ہم دونوں میں سے کسی ایک کو تو امیر ہونا چاہیے تھا نا، ہے نا؟ وہ ہمیشہ اسے سوال کیا کرتی تھی۔ اسی طرح کے سوال پتہ ہے سے شروع ہو کر ہے نا پر ختم ہونے والے۔ ایسے سوال جواب ایبک کو سونے نہیں دیتے تھے اور اگر کبھی بھولے سے وہ سو بھی جاتا تو اسے جینے نہیں دیتے تھے۔ تارکول کی سیاہ سڑک پر وہ نقاب پوش دور جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، سرخ پٹھوں سے بنی دکان اور پھر نئے ہینڈ بیگ کو کوہنی میں اٹکائے کھڑی سفید ڈمی اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔
وہ سمر کو لے کر اسٹڈی روم میں آئی۔ وہاں اس نے اپنی دیوار گیر لگی تصویر کو تھوڑا سائڈ پر کیا۔ ایک دروازہ وہاں موجود تھا۔ سمر نے نہایت تحیر کے عالم میں اپنی بہن کو دیکھا۔ اسے یاد آیا پاکستان آنے کے بعد اس نے اپنے کمرے کی کنسٹرکشن کروائی تھی۔ کیا کروائی تھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ اگر دے لیتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ انہیں تو لگا اس نے فقط وہ دیواریں ہی سیٹ کروائی ہیں جن کو وہ غفور صاحب کو دکھا رہی تھی۔ نہیں جانتے تھے کہ اس نے اسٹڈی کے اندر ایک کمرہ بنایا ہے، وہ کمرہ جس میں داخل ہو کر لمحے کے لیے سمر ٹھٹک گیا۔ دو دیواریں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں جبکہ ایک پر دنیا جہان کے ویسے ہی کاغذات لگے ہوئے تھے جیسے اس کے کمرے کی دیوار پر تھے، جنہیں اب غفور صاحب نے اتروانے کا سوچ لیا تھا۔ یہ سب کیا ہے الاف؟ ایک پوری دیوار پر بے تحاشا اسکرینز لگی ہوئی تھیں۔ نیچے ڈیسک پر بھی کئی طرح کے کی بورڈ پڑے ہوئے تھے۔ تاروں کا جہان تھا جو وہاں پر موجود تھا۔ اس نے 3 ایک ساتھ رکھی کرسیوں میں سے ایک سمر کے لیے کھینچی اور دوسری پر خود بیٹھ گئی۔ وہ الاف کی تقریر میں ہیڈ فونز کو کانوں میں لگا رہا تھا۔ اس نے سسٹم آن کیا اور وہ کلپ نکال کر اسے دکھائی جس میں زمین ذات اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے آدمی نے کسی کو مار دیا تھا۔ سمر کے ماتھے پر پسینہ کے قطرے جمع ہونے لگے۔ اس نے دانت کچکچائے۔ بزنس مین کے بیٹے کو مار دیا، وہ بڑبڑایا۔ الاف نے ہیڈ فون اتار کر لکڑی کی سطح پر رکھے اور سمر کو دیکھنے لگی جب اپنی جیبوں میں ہاتھ مارتے ہوئے اس لڑکے کی تصویر لے رہا تھا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ سمر نے تصویر اتاری، سیل فون جیب میں رکھا اور رخ اس کی طرف کر کے بولا، بائی فیس تو نہیں؟ ہاں، ایک بار اس نے شارٹ ویڈیو بھیجی تھی جس میں وہ سب ہوسٹیجز کو دکھایا گیا تھا اور ساتھ میں کہا گیا تھا کہ وہ ان سب کے سرپرستوں کی گردنیں چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہ غائب ہو گیا۔ ہماری ٹیم اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کا سرور کافی اسٹرانگ ہے، ابھی تک پہنچ نہیں پائے اس تک۔ سمر نے تفصیل سے جواب دیا۔ وہ بخار کی وجہ سے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ سمر کو تک رہی تھی۔ تکنے کے بعد کہہ رہی تھی، وہ بلیک ہیٹ ہیکر ہے، اس نے بہت سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے اپنے سسٹم پر۔ اس کا پی سی آن تھا، اس نے آن چھوڑ رکھا تھا، غلط کیا۔ اس سے پہلے سمر کچھ کہتا اس کے کمرے میں مخصوص ٹیون بجنے لگی۔ زمین ذات کالنگ کے الفاظ اس کی اسکرین پر موجود تھے۔ سمر یکدم کھڑا ہوا۔ فون نہ اٹھانا، تم ابھی فون نہ اٹھانا، رکو 1 منٹ۔ وہ جلدی سے اپنے سیل فون کو نکال کر نمبر ڈائل کر رہا تھا جب الاف درمیان میں بول اٹھی، بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، 2 منٹ تک اگر میں کال نہیں اٹھاتی ہوں تو وہ کال خود پک کروا لیتا ہے، میرا سسٹم اس کے انڈر میں ہے اور جب تک یہ آن ہے وہ کال کرتا رہے گا۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تار کیوں کھینچ دی؟ کسے کال کر رہے ہیں آپ؟ سمر نے اس کی بات سنتے ہی سب کمپیوٹرز کو آف کر دیا۔ اس کا سوئچ اب ڈیسک سے نیچے جھول رہا تھا۔ الاف کھڑی ہو گئی۔ سمر کی اگلی بات سن کر اس کے پیروں سے زمین کھسکی تھی۔ ہیلو آفیسر سمر غفور ہیئر ہیلو آفیسر سمر غفور ہیئر، زمین ذات تک پہنچنے کا راستہ ہمیں مل گیا ہے، لوکیشن بھیج رہا ہوں، فوراً آؤ۔ اسے نہیں معلوم تھا سمر یہ کرے گا، اس طرح کرے گا۔ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی جو پرسکون سا اس کی طرف مڑا۔ یہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ سب کو مار دے گا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمر نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کے ایک گال پر ہاتھ رکھ کر پدرانہ لہجے میں بولا، بیٹا کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے بھائی پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت مشکل حالات ہیں، کوئی نصیحت کرنی ہو یا پھر کوئی خوشی کی خبر ہو، سمر اسے وقتوں میں بیٹا کہہ دیتا تھا۔ گو کہ وہ اس سے خاصا بڑا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ اس طرح کے مشفقانہ انداز میں اسے پکار لیتا تھا۔ الاف کی دونوں بھویں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ ان ملی ہوئی بھووں کے ساتھ ہی وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ تم نے بتایا ہے کہ اس نے کہا تھا تم اپنی حقیقت ہم لوگوں پر کھول دو، اس کی ڈیمانڈز تم ہم تک پہنچاؤ، تو بس یہی تو ہو رہا ہے۔ تم نے اسے کہنا ہے کہ تم وہی سب کچھ کر رہی ہو جو وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ غائب دماغی کے ساتھ ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ خوش نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی آج کے بعد اس کا راز بالکل فاش ہو جانا ہے۔ اس کے گھر میں سب کو پتہ چل گیا تھا، انٹیلیجنس والوں کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ اس سسٹم کو کنٹرول کر لیں گے اور پھر سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ۔ ہمنگ برڈ شکار ہو چکا تھا، اس کے بعد اب ایلی بھی مر جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہلی والی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ سمر کی ٹیم کے وہ 12 لوگ جن میں زیادہ تر سینئر تھے اسے اور اس کے کمرے کو ستائش بھرے انداز میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے۔ الاف کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا تھا، سب دائیں بائیں خاصے فاصلے سے کھڑے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ کے ساتھ بڑی اسکرین کو کنیکٹ کیا ہوا تھا جس کا رخ ان 12 لوگوں اور سمر کی طرف تھا۔ 5 منٹ گزرے اور اس کے کمرے میں وہی آواز گونجنے لگی، ٹوں ٹوں کی آواز۔ اس نے سمر کے اشارے پر گہرا سانس خارج کرتے کال پک کی۔
زمین ذات اپنے اسپرنگ بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کی اسکرین کے اوپر بیجنگ دن کے 11 لکھا آ رہا تھا، جبکہ یہاں پر شام کے 7 بج چکے تھے۔ تم نے میری کال کاٹ دی، میری بے عزتی ہو گئی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ سگریٹ سلگاتے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ 12 سوٹڈ بوٹڈ لوگ آنکھیں میچے سنسان جگہ اور لوگوں کو تاڑ رہے تھے جو زخمی تھی اور سہمے ہوئے بھی۔ لائٹ چلی گئی تھی، اس نے جھوٹ بولا۔ زمین ذات تھوڑا اسکرین کے قریب آیا اور آنکھیں چھوٹی کرتے بولا، لائٹ کے ساتھ تمہارے چہرے کی رونق بھی چلی گئی تھی کیا؟ لگتا ہے بیمار رہی ہو، اور اس بیماری نے جھوٹ بولنا بھی سکھا دیا ہے تمہیں، ہے نا؟ سمر نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے اور یہ تاثر دے کہ وہ کمرے میں تنہا ہے۔ اس وقت وہ یہی سب کر رہی تھی۔ اس کے ہیڈ فون اسپیکر کے ساتھ کنیکٹ تھے، طبی آواز کو وہ سب بھی سن سکتے تھے۔ سمر جو اس لڑکے کے فلیرٹ کو بامشکل سہ رہا تھا، جھوٹ پکڑے جانے کے بعد بے طرح چونک گیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ سوچنے کے ساتھ نظروں کا تبادلہ سب کے ساتھ کر رہا تھا۔ دل میں ایک شک گزرا، جیسے وہ یہیں ہو، پاکستان میں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر تو تم سچ سوچ رہی ہو تو میں یہ سب کیسے جان سکتا ہوں؟ تو افسوس کی بات ہے، ایک ہیکر دوسرے ہیکر کی صلاحیتوں پر شک کیسے کر سکتا ہے؟ میں بلیک ہیٹ ہوں، تمہارے بجلی کے سسٹم پر تو نظر رکھ ہی سکتا ہوں۔ تم بتاؤ تمہاری ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا، اسی سیاہ جینس اور ہوڈ میں جس میں وہ ابھی ابھی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ تم نے میرے سامنے ایک جان لے لی، پھر بھی کہتے ہو کہ میرے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ تم بہت عجیب ہو۔ اور وہ ہنس پڑا، اونچا اونچا ہنسنے کے بعد وہ سہولت سے اسے کہہ رہا تھا، نہیں معلوم تھا تم بھی ڈرپوک نکلو گی، لیکن چلو خیر ہے، اسی میں تو مزہ ہے۔ یہ بتاؤ میرا کام کیا؟ اسے چپ کراؤ ورنہ یہ جان سے جائے گی۔ ایک لڑکی جو بھوک سے چیخ رہی تھی کہ منہ پر اس کا ساتھی ڈگٹ ٹیپ لگا رہا تھا۔ زمین ذات اس لیے چیخا تاکہ وہ اپنی دھاک اس چٹاک بھر کی لڑکی پر بٹھا سکے۔ میں کوشش کر رہی ہوں، یہ آسان نہیں ہے۔ وہ ایک دم پھر سے آگے ہوا اور چہرے کو اسکرین پر لا کر دھاڑا، کیوں آسان نہیں ہے؟ ہاں، جب تمہارے لیے یہ سب کرنا آسان ہے تو کچھ بھی کرنا بہت ایزی ہے۔ وہ زمین کی طرف انگلی کرتے ہوئے دبی آواز سے گرا رہا تھا۔ وہ بہن جس پر سمر ہلکی سی بھی تیز آواز برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج فرض کی خاطر اسے کسی انجانے انسان سے ڈانٹ سنتے دیکھ کر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس کے سینئر ساتھی نے شانے پر ہاتھ رکھ کر کول ڈاؤن رہنے کا کہا۔ اپنے بھائی کو انوالو کرو، اپنے باپ کو انوالو کرو اور کہو اس سو کالڈ ایجنسی والوں سے کہ وہ میری ہر ڈیمانڈ کو پورا کریں، نہیں تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ الاف نے ڈیسک پر کوہنی کو ٹکا کر ماتھے کو سہلایا اور تحمل سے بولی، تم خود بھی تو ان سے رابطہ کر سکتے ہو، میری ضرورت تمہیں کیوں پڑ رہی ہے؟ وہ اس سوال پر واپس کرسی سے ٹیک لگا گیا، پھر آنکھوں میں خمار ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی اگلی بات نے سمر کے خون کو گرما دیا۔ سنا ہے خوبصورت عورتیں بڑی سرما ہوتی ہیں، ہر کام چٹکیوں میں کروا دیتی ہیں۔ میں بیجنگ میں ہوں اور 2 ہفتے بعد میری مالٹا کی ٹکٹ بکڈ ہے، سو میں اپنی مہنگی ٹکٹ کو ضائع کیے بنا ہی اپنا کام کروانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے پاس صرف کل تک کا وقت ہے۔ اگر تم نے ایکشن نہ لیا تو اس لڑکی کو مار دوں گا جس کے لیے تمہاری آنکھوں میں رحم آیا تھا، سمجھی؟ کہتے ساتھ ہی اس نے آگے جھک کر کال منقطع کر دی۔ الاف نے بلینک اسکرین کو دیکھتے ہوئے ہیڈ فون کانوں سے اتار کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ قدرے سرخ تھا۔ یہ انسان بیجنگ ضرور ہے لیکن مالٹا نہیں جا رہا، کہیں اور جا رہا ہے۔ مجرم کبھی بھی اپنی سکونت نہیں بتایا کرتے۔ ایک سینئر کی آواز کمرے میں ابھری تھی جسے الاف نے سہولت سے رد کر دیا۔ اس کا پوائنٹ بھی قابل توصیف تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مجرم کبھی اپنی سکونت نہیں بتاتے اور نہ ہی اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ انسان چہرہ دکھا رہا ہے، یعنی وہ چھپنا نہیں چاہتا اور اسے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ سب نے اعترافاً گردیں ہلائیں، ان کی آنکھوں میں اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے ستائش تھی۔ تمہاری بہن اچھا بولتی ہے سمر، اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے۔ سمر توصیف وصولنے کے بعد ان سب کو گیٹ تک چھوڑنے گیا، شاید وہ ان کے ساتھ ہی ہیڈ کوارٹر چلا گیا تھا، تبھی واپس نہیں لوٹا۔ الاف نے دوسرے پی سی پر اسٹل اس لڑکے کی تصویر پر نظریں گاڑی جو خود کو زمین ذات کہتا تھا۔ وہ کون تھا، کیا کرتا تھا، اس کا نام کیا تھا، اور وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اس بات سے سب ناشنا تھے، اور پھر بھی وہ اس کے خواب دیکھتی رہی تھی، اپنے خوابوں میں اسے روز مرتا دیکھتی رہی تھی۔ ڈارک براؤن آنکھیں، کھڑی ہوئی ناک، سر پر چاکلیٹ براؤن اسپرنگ بال اور وہی رواں دھاڑی، اور ویسے ہی رواں دھاڑی مغربی ایکسنٹ۔ اچانک سے اس کے دماغ میں ریل کی طرح
یادداشتوں کا گزر ہوا تھا۔ اس نے انگلیوں سے دونوں کنپٹیوں کو پکڑا اور سر کو زور کا جھٹکا دیا۔ اف! اکثر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ اس نے خود کو متوازن رکھا، پھر آنکھیں کھول کر دوبارہ اس لڑکے کو دیکھنے لگی جس نے کبھی کہا تھا، میں پاکستانی نژاد ہوں۔ اس نے اب تک فقط 2 ہی ویڈیو کالز کی تھیں اس کے ساتھ۔ ان کالز میں اس نے ایک بات نوٹ کی کہ اسے اپنی گردن کی پشت کو کھجانے کی عادت ہے۔ اس کے سیدھے ہاتھ پر چھوٹی انگلی سے لے کر ہاتھ کے اینڈ تک آڑی ترچھی لائنز میں کچھ گندا ہے۔ وہ کیا ہے یہ پڑھنا مشکل تھا کیونکہ لکھائی کو ڈیزائن میں چھپایا گیا تھا۔ وہاں کیا لکھا تھا وہ یہ جان جائے گی جب اس سے ملے گی۔ ایک منٹ، کیا یہاں پر لکھا گیا ہے کہ وہ اس سے ملے گی؟ بالکل ایسا ہی ہوگا، تبھی تو کہانی آگے بڑھے گی، اور جب کہانی آگے نہیں بڑھے گی تو اپنے اختتام کو کیسے پہنچے گی؟ تم پاکستانی نژاد ہو اور تم کہتے ہو تم بیجنگ میں ہو، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ مسٹر زمین ذات، تم بیجنگ میں نہیں، تم پاکستان میں ہو اور میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی۔ اس کی تصویر سے مخاطب ہو کر ایک عزم سے بول رہی تھی، اور یہ بات تو سب جانتے تھے کہ اگر وہ کسی چیز کی ٹھان لیتی تھی تو اسے کر کے چھوڑتی تھی۔ کیا نہیں جانتے تھے؟ انیشا اپنا پنک بیگ دونوں کندھوں پر ڈالے ایک گراؤنڈ میں آ کر رکی، وہاں جہاں پر اس جیسے آرٹ کے ڈھیر سارے اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ اس کے بال لمبے تھے، اس لیے اس نے ڈھیلا ڈھالا اونچا بن بنا رکھا تھا جس کی چند آوارہ لٹیں اس کے دونوں گالوں پر جھول رہی تھیں۔ وہ ایزل اور کینوس سیٹ کر کے پینٹ کی پلیٹس میں رنگ نکالنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور دوسرے پر ہاتھ میں پکڑی پینٹ کی پلیٹ تھی۔ برشز وہ پہلے ہی نیچے نکال کر رکھ چکی تھی۔ سبز دم گھاس پر کچھ ہی فاصلے پر اسٹوڈنٹس اپنی اپنی من پسند پینٹنگز بنانے میں مصروف تھے۔ کوئی لینڈسکیپ بنا رہا تھا تو کسی نے قوس قزح کو کینوس پر اتار دیا تھا، کوئی آئل پینٹنگ کر رہا تھا تو کوئی الورٹن، تو کوئی اپنے ماڈل کو سامنے بٹھائے مصروف تھا۔ وہ بھی سب سیٹ کرنے کے بعد اس کی منتظر ہوئی، اس کی جس کا وہ یہ پورٹریٹ بنا رہی تھی، اور اسے واثق امید تھی کہ سیٹنگ کے بعد مزید دو اور سیٹنگز میں یہ پورٹریٹ مکمل ہو جائے گا اور تب وہ بہت خوش ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح وہ جس کا بھی پورٹریٹ بناتی تھی اسے خوشیاں ملتی تھیں کیونکہ رنگ اس کی جان تھے، اس سے کھیلنا اس کا جنون تھا۔ لگتا ہے میں نے دیر کر دی۔ آسمانی رنگ کے ٹراؤزر اور ہڈ میں وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کے ٹراؤزر پر اوپر سے لے کر نیچے تک بٹنز لگے ہوئے تھے جو پنڈلی پر جا کر تھوڑے سے کھولے گئے تھے، جبکہ سر پر جمی ہڈ کی ایک ڈوری اوپر تھی اور دوسری خاصی نیچے۔ خاصی نہیں لیکن ہاں کر دی ہے۔ انیشا برشز لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ماڈل اس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا جو یہاں کے انتظامیہ نے بطور ڈونیشن یہاں رکھی ہوئی تھی۔ آنے والے نے ماسک اتارا، جیکٹ کی جیب سے پیکٹ نکال کر اس میں چیونگ گم ٹھوکی اور پھر اسے سیل کر کے واپس جیب میں رکھ لیا۔ وہ ضرور اسے راستے میں آنے والے ڈسٹ بن میں پھینک دے گا۔ معذرت چاہتا ہوں، دراصل موسم ابر آلود تھا، مجھے لگا آپ نہیں آئیں گی، پھر خیال آیا کہ یہی تو موسم ہوتا ہے اپنے جنون کے ساتھ کھیلنے کا، سو چلا آیا۔ اس کی لمبی وضاحت پر انیشا کے لبوں پر مسکان آن دوڑی۔ یہ پچھلے ہفتے کی ہی تو بات ہے جب وہ اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا اور فرمائش کر بیٹھا تھا کہ وہ اس کا پورٹریٹ بنائے۔ انیشا نے آرٹ سے محبت کرنے والے ہر فرد کی طرح اس کی آفر قبول کر لی۔ وہ یوں اس کا ماڈل بن چکا تھا۔ آپ نے درست فیصلہ کیا، اگر آپ نہ آتے تو یہ پینٹنگ ادھوری ہی چھوٹ جاتی، وہ برش سے سیاہ رنگ کو مرچ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ اچانک سے سپاٹ ہوا تھا۔ اس نے اپنی مڑی ہوئی پلکیں اٹھا کر نازک سی لڑکی کو دیکھا اور گمبھیر آواز میں بولا، سلطان کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑتا۔ اس کے جملوں کے فوراً بعد ہی بجلی زور سے کڑکی تھی، وہ کہ آسمان کے گدلے بادلوں کا راج تھا اور سورج کی روشنی مفقود تھی، پھر بھی آثار تھے کہ بارش نہیں ہوگی، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ مے پھوٹ جائے گا اور بارش ہوگی، زوردار بارش۔ مجھے لگتا ہے آج یہ ادھوری ہی رہے گی۔ جہاں انیشا کی ناک پر بارش کا قطرہ گرا تھا وہیں ایبک کے گالوں پر بھی بارش بوند بوند گرنے لگی۔ انیشا نے فٹافٹ اپنا سارا سامان فولڈ کیا اور دونوں ہاتھوں میں سب تھامے گاڑی کی سمت دوڑی۔ ایبک ایزل اٹھا لایا، کھلی ڈگی میں ڈال کر اسے بند کر کے مڑا۔ انیشا اپنے بیگ کو بھی کار میں رکھ رہی تھی۔ شکریہ، میں کر لیتی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکا رہا تھا، یعنی شکریہ وصول کر رہا تھا۔ کرنے کے بعد وہ واپس گراؤنڈ کو دیکھنے لگا جہاں لوگ اب مڑ آ رہے تھے۔ آپ معاوضہ نہیں لے رہی ہیں مجھ سے، اس کے بدلے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، چلیں ہم بھی۔ انیشا آج کا دن ضائع ہونے پر واپس کار کی سمت بڑھ رہی تھی جب اس کی فرمائش پر رکی۔ بارش کے سبب زمین گیلی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ٹپکا ٹپکا پانی گھاس پر گر کر اس کی اور کچی مٹی کی خوشبو کو پورے ماحول میں پھیلا چکا تھا۔ کہاں؟ ایبک نے گہرا سانس بھرا، گھاس ملی کچی مٹی کی خوشبو کو دل میں اتار کر بولا،
واپس وہیں جہاں سے چھوڑ کر آئے ہیں۔ مجھے یہ موسم بہت پسند ہے۔ اس کی آواز اور بھوری آنکھوں میں ایسی مقناطیسیت تھی کہ انیشا کو پل بھر میں لگا وہ اس کی اسیر ہو جائے گی۔ اس نے خواہ مخواہ پلکیں جھپکیں، دل کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوئی تھی۔